اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 22، آیت نمبر 23۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، چنانچہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بہا، اور کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، یکایک ایک تیز ہوا آتی ہے اور ان پر ہر جانب سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ گمان کر لیتے ہیں کہ ہم گھر گئے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت وہ اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں۔ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر آپ نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو یقیناً ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو۔ ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم بتا دیں گے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کی اور کشتی کی مثال دی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس سے سارے نامناسب حالات ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، کسی کو کینسر ہو گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ کوئی چانس نہیں ہے، مرے گا، اب وہ دعائیں کرنا شروع کرتا ہے، وہ موجے میں گھر گیا، وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک مجھے اگر صحت دے دے میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو وہی آدمی سرکشی کرنے لگتا ہے۔ کورونا وائرس کی بیماری میں آ گیا، اب نامناسب حالات میں گھر گیا تو آدمی جو ہے فوراً اللہ سے دعا کرتا ہے، جب اللہ نے حالات ٹھیک کر دیے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یا کسی اور معاملے میں آ گیا، لیکن ہوائیں اور کشتی سے اللہ نے مثال دی ہے۔ انسان ایک بے حد حساس وجود ہے، وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان پر جب تکلیف کا کوئی لمحہ آتا ہے اور کسی قسم کا آتا ہے، بیماری کا ہو، سیل ٹیکس کا ہو، خدا نخواستہ انکم ٹیکس کا ہو، میاں بیوی کی لڑائی کا ہو، جو بھی نامناسب حال ہے، وہ فوراً سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ سنجیدہ اس وقت اس کے ذہن سے تمام مصنوعی پردے ہٹ جاتے ہیں۔ فکر کے لمحات میں آدمی اس حقیقت کا اعتراف کر لیتا ہے جس کا اعتراف کرنے کے لیے وہ بھی فکری کے لمحات میں تیار نہ ہوتا تھا۔ اس کی ایک مثال سمندر کا سفر ہے۔ سمندر میں سکون ہو، کشتی منزل کی طرف رواں ہو تو اس کے مسافروں کے لیے یہ بڑا خوشگوار لمحہ ہوتا ہے۔ اس وقت ان کے اندر ایک جھوٹا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا معاملہ درست ہے، اب اس کو کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد سمندری ہوائیں اٹھتی ہیں، پہاڑ جیسی موجیں مسافروں کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، ان کے درمیان بڑے سے بڑا جہاز بھی معمولی تنکے کی طرح ہچکولے کھانے لگتا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب ہلاکت کے سوا دوسرا کوئی انجام نہیں۔ اس وقت خدا کے منکر خدا کا اقرار کر لیتے ہیں۔
بے ایمان ہوگا وہ بھی اللہ کو پکارے گا۔ حضرت اکرمہ کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی ان کی ڈوبنے لگی، فوراً اللہ کو پکارا، اللہ 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 اللہ۔ بے ایمان تھے، قصہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ ملح نے کہا کوئی ایک آدمی اللہ کو چھوڑ کر آیا ہے، ارے میں ہی ہوں۔ دل میں ارادہ کر لیا کہ اگر موجود سے اللہ نے نجات دی، میں فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا اور اسلام قبول کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے وعدہ پورا کیا اور اسلام قبول کیا۔ یہ پورا قصہ میں نے اپنے سبقوں کے اندر بیان کر دیا ہے۔ ترمذی میں حیات الصحابہ وغیرہ میں قصے موجود ہیں۔ اس لیے آدمی ہر وقت اللہ کو یاد رکھے، حالات مناسب ہو تو بھی یاد رکھے، حالات نامناسب ہو تو بھی اللہ کو یاد رکھے۔ اس لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اور اگر نامناسب حالات آئے، اللہ نے وہ نامناسب حالات دور کر دیے تو جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بھی پورا کرو۔ یہ نہیں نامناسب حال آیا، دعائیں مانگنا شروع کی، اللہ نے حالات ٹھیک کر دیے تو اللہ کو ہی بھول گئے، یہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو ہر حال میں اللہ کو پکارنے والا اللہ ہم سب کو بنائے۔ حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، ہم اللہ ہی کو پکاریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔